معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے 60 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت کلامی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات نمبر 31 سے 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر المول۔ اس حصے میں ان احکامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر تورات میں نازل بھی کیے گئے اور بیان ہی انہیں قرآن میں بھی دہرایا گیا ہے تاکہ موجودہ اہل ایمان بھی ان توحیدی اور معاشرتی احکامات کی پیروی کریں جو درجال ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 2 ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور نمبر 3 ہے، اور کسی کی جان کو مت قتل کرو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی واجب القتل کو ہی قتل کیا جا سکتا ہے، اور جسے ناحق قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے ولی یعنی وارث کو اختیار دیا ہے مگر وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی قتل کے بدلے ایک ہی قتل کا وارث کو اختیار ہے، اگر وہ ایسا ہی کرے گا تو ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پرسش ہوگی، اور ماپو تو پورا ماپو اور تولو تو سیدھے ترازو سے، یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام ہی اچھا ہے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور عقل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکو گے۔ ان سب باتوں احکامات میں برائی یعنی خلاف ورزی تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ یہ ان وحیوں یعنی احکامات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں اپنی حکمت سے، اور اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملعون اور دھتکارے ہوئے۔ یعنی انسانی طرز معاشرت کو ان احکامات کے مطابق ڈال لو ورنہ انجام بد تمہارا مقدر ہوگا۔ کیا اے کافرو، تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں، بے شک یہ تو تم بڑی گستاخانہ بات بول رہے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ کفار سمجھے، مگر یہ ان کی نفرت کو ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی قرآن میں مختلف طریقوں سے حق واضح ہو جانے کے باوجود بدبخت کفار اس قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ اگر اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو معبود بھی ضرور عرش کے مالک کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے، یعنی عرش
پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ وہ اللہ پاک ہے شراکت داری سے، اور وہ بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے، یعنی یہ جو کفار کی بہتان تراشیاں ہیں جو یہ کفار بک رہے ہیں، یعنی اللہ کے عروج تک پہنچنا تو درکنار، اس کے عروج کے بارے میں کسی کا سوچنا بھی ناممکن ہے۔ اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان یعنی کائناتیں اور زمین اور وہ سب کچھ جو ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم کافرو نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ تسبیح کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر چیز کی صنائی بناوٹ ہی اللہ رب العزت کو خالق حقیقی ثابت کرتی ہے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو زبان عطا کر رکھی ہے اور وہ اپنی مخصوص زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جس کا ادراک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کائناتوں میں موجود ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور کائنات کی ہر شے کی اللہ کے احکامات کی فرما برداری ہی دراصل اللہ کی تسبیح ہے۔ بے شک وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر اختیار رکھنے کے باوجود کفار کے شرک اور سب کے گناہوں کو کمال تحمل سے برداشت کر رہا ہے، اور جب بھی کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے وہ اللہ اسے کمال کریمی سے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی ایسے منکرین آخرت جو دنیاوی مال و متاع کو سمیٹنے میں ہی خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ان منکرین اور قرآنی آیات کے درمیان ان کی غفلت اور سرکشی کا پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اور ان کے دلوں پر بھی ہم نے غلاف ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکے، اور ان کے کانوں میں شکل ڈال دیا ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھنا تو درکنار وہ اسے سن بھی نہ سکیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اکیلے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت سے بھاگ جاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ علیحدگی میں مشاورت کرتے ہیں، اس وقت یہ ظالم اہل ایمان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ عوام الناس کو ورگلانے کے لیے بعض مشرکین سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن بھی دھیان سے سنتے تھے، اور جو ہی واپس عوام الناس میں جاتے تو انہیں تضحیک آمیز لہجے میں بتاتے کہ وہ بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے گئے تھے، انہیں قرآن کی سمجھ بھی آ جاتی تھی، لیکن دوسروں کو ورگلانے کے لیے اس کا توڑ یہ نکالتے کہ اے عوام الناس، چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کیونکہ وہ تو ایک ایسے مرد ہیں جن پر جادو ہو چکا ہے، ایسے شخص کی باتوں پر یقین کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے ان کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو۔ انہوں یعنی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی مثالیں دی ہیں، اس لیے کہ وہ بھٹک چکے ہیں اور اب راہ نہیں پا سکیں گے۔ اور کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ بے شک تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، یا پھر تم ایسے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی بڑی خیال کرتے ہو، یعنی سب چیز سمجھتے ہو، پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ لوٹائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ وہی اللہ لوٹائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ شاید یہ ایک نزدیک ہی ہو، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تم اس کی طرف آمد بیان کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور تم سمجھو گے کہ دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اچھی بات کریں
یعنی کفار کی ترش زبانی کا جواب ترشی سے نہ دیں۔ بصورت دیگر اہل ایمان کے ایسے رویے سے بے شک ان اہل ایمان اور کفار کے درمیان جھگڑا بڑھے گا۔ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لڑنے چڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے ایسے موقعوں کی تلاش میں ہی رہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا یا چاہے تو تمہیں عذاب دے گا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ یہ صورت چونکہ مکی صورتوں میں آخری صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، اس وقت یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ اس کا بغور جائزہ بھی لے رہے تھے، اور انہیں بھی یہ بھی علم تھا کہ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کا یہودیوں سے عقائد و نظریات کا تبادلہ خیال بھی ہونا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سوالات کا اٹھنا بھی اٹل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے یہاں ایک اصولی بات پہلے ہی واضح کر دی ہے تاکہ اہل ایمان کو یہود و نصارہ اسی بحث و مباحثے میں الجھا کر نہ رکھیں، اور وہ دعوت حق کی تبلیغ کا کام پوری توجہ سے نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے کفار، ان کو پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود ٹھہرایا ہوا ہے، تو وہ بت اختیار نہیں رکھتے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر دیں، اور نہ ہی اس تکلیف کو بدلنے کا کہ یہ تکلیف کسی دوسرے پر ڈال دیں۔ اور وہ بت جنہیں یہ کفار پکارتے ہیں، وہ بت خود بھی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے، اور وہ اس اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا عذاب ہی ڈرانے والا۔ اور یہ بھی کہ کوئی بستی ایسی نہیں مشرکین کی مگر ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے تباہ کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک بڑی تباہی کا اشارہ دیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آنے والی ہے، جس کی پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ ہند یا ملمۃ الکبریٰ کے نام سے کی ہے، جو ایک آخری ایٹمی جنگ کی صورت میں روح پذیر ہوگی، اب جس کے امکانات بھی بہت بڑھ چکے ہیں۔ اور ایسی نشانیاں کوئی معجزہ بھیجنے سے یوں ہی نہیں رکے ہوئے، سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، یعنی وہ معجزات دیکھنے کے باوجود سرکشی اور نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی، ایک واضح نشانی، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے اگلی آیت: اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قابو میں ہیں، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، یہ اشارہ شب معراج کو جو مشاہدات اور نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی اس طرف ہے کہ جب کفار نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو وہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ وہ نہ صرف خود اس معجزے کے منکر ہو گئے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں لگ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ معاذ اللہ، مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ اس وقت 15-20 دنوں میں طے کیا جا سکتا تھا، جو کفار مکہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات کے کچھ حصے میں طے کرنا ناقابل یقین تھا کہ کیسے کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس سے بھی ہو آیا ہے اور آسمانوں کی بھی سیر کر آیا ہے۔ اس لیے کفار مکہ نے اس کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا اور مذاق بھی اڑایا، مگر لوگوں کی آزمائش کو کہ وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔
اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی تھور کا درخت جو جہنم کی تہہ میں اگے گا، اس کی شاخیں دوزخ میں ہر طرف پھیلی ہوں گی اور وہ دوزخیوں کی خوراک ہوگی۔ جب یہ خبر بھی کفار مکہ کو ملی تو اس پر بھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور ہم ان کا ذکر کر کے انہیں کفار کو ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ صدق اللہ العظیم۔